سورہ فلق اور سورہ ناس آپ کے پاس بالکل پارے کا آخری پیج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان صورتوں کا اور ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ساری مخلوقات کے شر سے، جو اس نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور خاص طور پر رات کے شر سے جب وہ رات آ جائے اور چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور خاص طور پر ان پھونک مارنے والیوں کے شر سے جو گروہوں کے اندر پھونک مارتے ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور اسی طریقے سے حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ آگے فرمایا قل اعوذ برب الناس، اب کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، پیچھے ہٹ جانے والے وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ یہ وسوسہ ڈالنے والا جنات میں سے ہو یا آدمیوں میں سے، لوگوں میں سے ہو۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی یہ آخری دو صورتیں جو اپنے ترتیب کے اعتبار سے آخری صورتیں ہیں، اور حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ کے بقول کہ یہ دونوں صورتیں اکٹھی ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اکٹھا کیا کیا ہے، نازل کیا ہے۔ جس وقت یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات یا آج مجھ پر ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ جن کی مثل نہ اس سے پہلے قرآن مجید میں نازل ہوئیں اور نہ ہی ان جیسی کوئی آیات یا صورتیں ان سے پہلی کسی کتاب کے اندر، تورات، زبور، انجیل کے اندر کیا ہوئیں، نازل ہوئیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس صورتوں کے پڑھنے کی تلقین کی اور تاکید کی،
اور فرمایا کہ جتنی بھی آفات ہیں زمینی ہوں یا آسمانی ہوں، ہر قسم کے شرور اور آفات اور فتن سے بچانے کے لیے یہ اکسیر درجے کی یہ دونوں صورتیں رکھتی ہیں۔ یہ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت کہ ان صورتوں کو پڑھ کر انسان اپنے اوپر دم کر لے، اپنے اوپر کیا ہے، دم کر لے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو، سورہ اخلاص کو بھی ساتھ ملا لیتے اور ان کو بھی پڑھ کر رات کو سوتے وقت اپنے ہاتھوں پہ یوں دم کرتے اور پورے جسم کے اوپر اپنے ہاتھوں کو کیا کر دیتے تھے، پھیر دیتے۔ سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں جب بیمار ہوئے تو بیماری کی وجہ سے جب ہاتھ نہیں پھیر سکتے تھے جسم پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود تلاوت کرتے اور تلاوت کرنے کے بعد فرماتی ہیں کہ میرے ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر وہ ہاتھ کیا ہے، پھیر دے دیتی۔ تو محترم سامعین اکرام، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جب ہر آدمی دوسرے سے حسد کھائے بیٹھا ہے، ہر آدمی دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو ایسے ضمن کے اندر اب اگر ہمارے پاس کوئی بچاؤ کا ذریعہ ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ طریقہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنے زندگی کے اندر عملی طور پر امپلیمنٹ کریں اور اس کو روزانہ رات کو سوتے وقت اس کو ہم اپنے پر دم کریں۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی کیا ہے، تلقین کی ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنے کی کیا ہے، تلقین کی ہے۔ محترم سامعین کرام، ان صورتوں کے شان نزول کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحم اللہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ اب حضرات کے علم میں ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے، اور یہاں پر میں بیچ میں ایک بات اور مزید بتا دوں کہ ہمارے یہ ان اکثر نسخوں کے اندر ان صورتوں کو مکی صورتیں لکھے گئے، جیسے ابھی آپ کے پاس جو سپارہ ہے اس میں بھی مکیہ، سورہ فلق مکیہ، سورہ ناس مکیہ لکھا ہوا ہے۔ یہ صورت یہ غلطی سے یہ غلط ہے، یہ مکہ مکرمہ کے اندر یا ہجرت سے پہلے نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ مدینہ منورہ کے اندر آ کر کیا ہے، یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ تو اس لیے یہاں پر مصاحف کے اندر جو مکی لکھا گیا ہے یہ غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نور اللہ مرقدہ، جو اپنے وقت کے انہوں نے 45 سال تک قرآن مجید کا درس دیا، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ ایک تو یہ صورت مدنی ہے، دوسرا یہ ابتداء کے اندر نازل نہیں ہو، جیسا یہاں پر اس کا 20واں نمبر لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ یہ 20واں نمبر نہیں ہے، یہ آخر کے اندر کیا ہے، آگے چل کر مدینہ منورہ کے اندر جا کر کیا ہے، نازل ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک ضمناً ایک بات آ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر یہود کا ایک ہولڈ تھا، ٹھیک ہے، ان کے قبیلے تھے بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ 3 یہود کے بڑے مشہور قبیلے تھے۔ اور اسی طریقے سے 2 قبیلے اور تھے جو آپ یہ سمجھ لیجئے عربوں کے اور کیا کہتے ہیں ادھر مقامی لوگ، ایک اوس اور خزرج، آپ حضرات نے نام سنا ہوگا۔ ان اوس اور خزرج کی آپس میں ہمیشہ سے کیا ہے، لگتی آئی ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کے جناب والا وہ لڑائی اور اس طرح مارنا مرنا اس طریقے سے۔ اور یہ جو یہود کی جو 3 قبیلے تھے، ان کی ایک یہ سمجھیے ایک موناپلی تھی ان کی وہاں پر۔ یہ اوس اور خزرج اس حد تک ان کے ماتحت تھے، ٹھیک ہے نا، باوجود ہے کہ اپنے آزاد ہونے کے، لیکن ان کے ماتحت تھے کہ اپنے گھروں کے اندر بچوں اور بچیوں کی شادیوں کے رشتے اگر کسی جگہ طے کرنے ہوتے تھے تب بھی یہ یہود سے پوچھتے تھے کہ بھائی میں وہاں پر شادی کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے، ہو جانی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، کر لوں نہ کر لوں، ٹھیک ہے نا، ان سے آپ کی تمہاری اجازت ہو تو میں وہاں، یعنی اس حد تک یہ ان کے ماتحت ان کے نیچے لگے ہوئے تھے۔ اور یہود کا اس حد تک کیا ہے، کنٹرول تھا، تعلیم کے اوپر، کاروبار کے اوپر اور مختلف چیزوں کے اندر ان کا کیا تھا، ہولڈ تھا، اور تعلیم کے اندر بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور مسلمان جو مکہ مکرمہ سے وہاں پر گئے، ظاہر وہ بھی ایک تجارت پیشہ افراد تھے،
اور نسلاً بعد نسلاً وہ کیا تجارت کرتے رہے، اور ان کی تجارت بھی جناب اللہ وہ بالکل اسلامی اصولوں پر مبنی، حتیٰ کہ کسی کچھ پیسے بقایا ہوتے تو ان کے دے بھائی تمہارے یہ بقایا یہ لے جاؤ۔ اور بھی معاملات کے اندر یہود جو ہے اس وقت مالوں کے اندر ڈنڈی مارتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر کیا ہے پائی جاتی تھی۔ اور مسلمان جناب اللہ وہ کیا تھے، اب جب علمی اعتبار سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اوس اور خزرج بھی اپنے مسائل لے کر آگے مسلمان ہوئے، تو انہوں نے یہود کو کیا کرنا شروع کر دیا، اگنور کرنا شروع کر دیا۔ اب یہود کے اندر ایک حسد کیا ہے اٹھنا شروع ہوا کہ یار یہ جو شخص آیا ہے اس نے تو ہماری مارکیٹ بھی تباہ کر دی اور ہمارا یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا۔ اب وہ حسد کے مارے وہ حسد کی آگ میں جلنے بلنے لگے۔ انہوں نے کہا کیا کہ اس کا کیا کرنا چاہیے۔ اس ضمن کے اندر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے راستے سے ہٹانے کی مختلف کوششیں کی، جن میں یہ تھا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت کے اندر زہر ملا کر دیا، کھانے میں زہر ملا کر دیا گیا، جیسا کہ روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں وہ خیبر کی ایک یہودیہ عورت نے زہر دیا تھا، اور وہ اتنا تیز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کھانے لگے تو وہ زہر نے جناب اللہ وہ لقمہ بول گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم مجھے نہ کھائیے میرے اندر زہر ہے، لیکن اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ منہ کو کیا ٹچ کر چکے تھے اور فرماتے ہیں کہ وہ اس زہر کے اثرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آخری وقت میں فرمایا کہ عائشہ وہ جو زہر مجھے دیا گیا تھا نا، آج اس کے اثرات ابھی بھی میں کیا کر رہا ہوں، اب آخری وقت میں اس کو محسوس کر رہا ہوں کہ میرا اندر سے جسم جیسے کٹ رہا ہو یا کیا ہے اس طریقے سے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ زہر کا اثر تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں کہ ان کو زہر دے کر کیا کیا گیا، شہید کیا۔ اور اسی ضمن کے اندر ایک دو صحابہ تھے، کچھ تو ایک دو موقع پر ہی شہید ہو گئے، نہیں زہر کھایا اور فوراً ہی ان کی جناب ہو گئی، اور کچھ ایسے تھے کہ جو بیماری کے اندر اور اس طریقے سے۔ خیر یہ ایک الگ وقت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس کسی معاہدے کے لیے بلایا، جس کا پورا تفصیلی واقعہ 28ویں پارہ سورہ حشر کے اندر گزر گیا، اور اوپر سے پلین تک بڑا پتھر پھینک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ یعنی مختلف اوچھے ہتھ کنڈے انہوں نے استعمال کیے۔ ان میں سے ایک یہ ہتھ کنڈا بھی استعمال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جادو کیا۔ کیا ہے؟ جادو کیا۔ اب مختلف اوقات میں وہ جادو کرتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا لبید بن عاصم۔ یہ جادو کے اندر یہ انتہائی ماہر تھا، اور آج بھی جناب اللہ یہ یہود جو ہیں یہ جادو کے اندر بہت آگے ہیں، یہ جادو کے بلبوتے پر بہت سارے کام کرتے ہیں۔ خیر لبید بن عاصم جو ہے یہ بڑا، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا کھڑ پینچ کہہ لیجئے، اور یہ جادو کے اندر انتہائی ماہر ترین افراد۔ تو اس کے پاس گئے اور کہا کہ اس طریقے سے یہ کام کرنا ہے، اور چونکہ اس کے پاس ہر آدمی نہیں جاتا تھا، ذرا جو بڑا مالدار ہوتا تھا اس کی فیس وغیرہ یا جو بھی وہ لیتا تھا، پیسے شیسے وہ بڑے تھے، تو اس کو پیسے دے کر کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے پر آمادہ کیا۔ اب اس کے جادو کرنے کے لیے اس کو کچھ چیزیں درکار تھی۔ ان چیزوں کے حصول کے لیے روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک چھوٹا بچہ تھا، کام کیا کرتا تھا گھر کے کام کاج کے لیے وہ آیا کرتا تھا۔ تو اس بچے کو انہوں نے جیسے ہوتا لالچ مالچ دے کے کہ بھائی جناب اللہ تم نے یہ لے آنا ہے، یہ تو پیسے دے دیا، یہ چیز دے دی، یہ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سر مبارک کے جو بال تھے وہ لے لیے، اور اسی طریقے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کیا کرتے تھے اس کے دندانے اور اس طرح کی یہ چیزیں اس سے لے کر اس نے اپنے پاس رکھ لی۔ اب بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجسمہ سا بنایا، اور مجسمہ سا بنا کر اس پر جادو اس طرح کیا کہ جناب اللہ کو 11 گرے لگا کر وہ جو اس کی جو کیا کہتے ہیں کنگھی کے جو وہ دندانے تھے وہ اور سوئیاں اس کے اندر چبو دیں، اور پھر وہ بالوں کے اندر بھی اس طرح کرا کے، اور اس کو جناب اللہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کھجور کے اوپر جب پھل آتا ہے تو وہ بور سا ایک سفید رنگ کا بور آتا ہے، اس گاپا کہتے ہیں، اس کے اندر جناب اللہ وہ پیک کر کے مدینہ منورہ کا ایک کنواں تھا بئر ذروان، اس کی تہ کے اندر ایک پتھر کے نیچے جناب اللہ اس نے رکھ دیا۔ اب اس جادو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا۔ اثر کیا ہوا؟ اب ایک بات یہ ذہن میں نشین رکھیے گا
یہ جادو کا اثر ہو جانا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، یہ اسباب طبعیہ میں سے ہے، جیسا کہ گرمی سردی اور ان چیزوں کا، بخار کا اور ان چیزوں کا، اسی طریقے سے اس کا متاثر ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر جو پڑا وہ اس حد تک پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھول جاتا تھا کہ پتہ نہیں میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، میں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، یا فلاں آدمی کو میں نے کچھ کہنا تھا میں نے کہا، یا اس ٹائپ کے جو دنیاوی معاملات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بھولنا شروع ہو گئے۔ لیکن دین کے معاملے میں نماز پڑھاتے وقت، کوئی وحی کہتے وقت، کسی کو کوئی مسئلہ بتاتے وقت، وہ چیزیں کیا ہے ایسی نہیں تھی، کوئی اس معاملے میں نہیں تھا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیکھ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گھر میں آتے تھے بڑے حشاش بشاش، مسکرا کے سلام کرنا اور یہ کرنا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے بڑے غم زدہ پریشان اور اس طریقے سے، کوئی ایسی خاص بات بھی نہیں، یہ نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً بعض روایات کے مطابق 6 مہینے اور بعض روایات کے مطابق 1 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس طرح کی کیا رہی کیفیت رہی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طریقے سے ایک مرتبہ رات کو سوئے تو رات کو خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ 2 فرشتے آئے، سیدہ جبریل امین علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام گرامی ذکر کیا جاتا ہے کہ اب انہوں نے کہا کہ ایک فرشتہ جبریل امین علیہ السلام سر کی طرف کھڑے ہو گئے اور ایک پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے۔ اب پاؤں کی طرف جو فرشتہ تھا اس نے پوچھا کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے؟ دیکھیں خواب کے اندر دیکھیں جیسے رسول اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام جو فرشتے تھے جو سر کی طرف کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ تو کہا کہ کس نے جادو کیا؟ فرمایا کہ فلاں یہودی منافق جو ہے نا، وہ یہودی، اس نے کیا کیا ہے، لبید بن عاصم نے جناب جادو کیا۔ تو کہا کہ کس چیز کے اندر کیا؟ کہا کہ اس طرح اس چیز کے اندر کیا ہے۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ وہ کہاں پر ہے؟ تو سر والے فرشتے نے بتایا کہ وہ اس طرح فلاں کنویں کے اندر اس طرح نیچے پتھر کے اندر کیا ہے پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جناب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا، صبح اٹھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ میری بیماری کا اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کر دیا ہے، بتا دیا ہے میری کیا بیماری۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ساتھ لیا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے اسماء گرامی آتے ہیں، اور لے کر گئے اس کنویں پر۔ تو حضرت طلحہ اور یہ حضرات نیچے، وہ بالکل ویران سا کنواں تھا، وہاں دیکھا تو واقعتاً پتھر کے اندر جناب اعلیٰ وہ کیا ہے، یہ اس طرح کوئی چیز پڑی ہوئی تھی اور مجسمہ سا آیا کوئی اس طریقے سے، اس کو نکالا۔ تو اس موقع پر یہ دونوں صورتیں کیا ہیں نازل ہوئیں، جن کے اندر کیا ہے 11 آیات ہیں۔ تو جب یہ 11 آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اس کو 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب علیہ ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک جناب علیہ گرہ کھولتے چلے گئے، ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک گرہ کھولتے چلے گئے۔ جیسے ہی جناب علیہ وہ یہ پڑھی اور یہ 11 گرہیں کھلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے جناب علیہ کسی بوجھ سے بندہ جیسا کیا آزاد ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیا ہے شاہ بشاش ہو گئی۔ تو بہرحال یہ اس کے اندر کیا واقع ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے کہا بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام آپ ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس کا قصہ تمام کر دیں۔ بعد نے کہا کہ ہم اس کو قتل کر دیں، یہ کر دیں، اور اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے، ٹھیک ہے نا، اور میں اپنی ذات کے لیے کسی سے کیا ہے انتقام لینا نہیں چاہتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کیا ہے نہیں لیا، ان سے نہیں لیا۔ تو وہ گل کے بعد روایات میں آتا ہے کہ یہ منافقانہ رویہ اختیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی آتا رہا، بیٹھتا بھی تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جناب اشارتاً کنایتاً یا کسی طریقے سے نہ تکلیف پہنچائی اس کو، نہ جناب اعلیٰ اس طریقے سے۔ تو ان صورتوں کے اندر جناب اعلیٰ اس واقعے کو بیان کیا گیا اور اسی کے متعلق۔ اب جو پہلی صورت ہے سورہ فلق، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے حفاظت کرنے کو بتایا گیا جو دنیاوی طور پر انسان کو کیا نقصان پہنچانے والی ہیں، ان دنیاوی طور پر کیا ہے نقصان پہنچانے والی ہے۔ اور اس کے اندر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنیاوی چیزوں کے نقصان سے بچنے کے لیے، آپ دیکھیں قل اعوذ برب الفلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کو ذکر کیا اور 3 چیزیں جناب اللہ وہ دنیاوی طور پر جو چیزیں نقصان پہنچا سکتی تھی ان کا اللہ تعالیٰ 4 چیزیں ذکر کی جن سے دنیاوی طور پر جو نقصان ہو سکتا ہے ان کا ذکر کیا، کہ اللہ تبارک و اپنے رب کی ایک صفت کو بیان کیا اور فرمایا من شر ما خلق،
جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان سب سے کیا ہے پناہ مانگی گئی، اور پھر کچھ تین خاص چیزوں سے کیا ہے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو پہلی چیز تو عمومی طور پر جناب اللہ من شر ما خلق، جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کسی قسم کی بھی مخلوق ہے، ان سب سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور تین چیزیں اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ ذکر کی ہیں، ان میں سے ومن شر غاسق اذا وقب، رات جب وہ بالکل چھا جائے، ظاہر ہے اس کی تاریکی سے اور اس کے شر سے پناہ مانگی گئی۔ آپ حضرات کے علم میں عموماً یہ جادو ٹونے کرنے والے بھی رات کا انتخاب کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے چور چکاری والے بھی رات کو انتخاب کرتے ہیں، جنات بھی ہے وہ بھی اٹیک کرنے کے لیے رات کے انتخاب، فرمایا کہ اس رات سے جناب اللہ وہ کیا ہے پناہ مانگی گئی۔ اور اسی طریقے سے ومن شر النفاثات فی العقد، وہ لوگ جو یہ دم کہہ رہا ہوں، یہ جو جادو وغیرہ کرتے ہیں اور اس طرح کی پھونکے مارتے ہیں، ان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اب وہ چاہے جادو کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، روایات میں آتا ہے کہ لبید بن عاصم کے ساتھ جناب اس کی بیٹیاں یا اس کی کوئی شاگردات کوئی بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ برابر میں اس عمل کے اندر کیا تھی، شریک تھی، تو ان سے خصوصیت کے ساتھ جو جادو کرنے والے ان سے پناہ مانگی گئی۔ اور تیسرے نمبر پر خصوصیت کے ساتھ اس چیز سے پناہ مانگی گئی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، کہ جب کوئی حاسد حسد کرے اس کے حسد سے جناب اللہ کیا ہے پناہ مانگی گئی۔ آپ حضرات کو پہلے ہی بتا کہ یہ حسد ایسی چیز ہے، حسد یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ کہ اس کو جو نعمت ملی ہے، اس کو کیوں ملی ہے، یہ مجھے کیوں نہیں ملی، اس سے نکل کر مجھے ملے، اندر ہی کڑکتا رہے، جلتا رہے اور اس کے خلاف سازشیں کرتا رہے، اور اس طریقے سے یہ کیا ہے، حسد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ جو ہے لکڑی کو کیا کر جاتی ہے، کھا جاتی ہے۔ تو اس صورت کے اندر جناب ایک اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کر کے چار چیزوں سے کیا پناہ مانگی گئی، ایک عمومی چیز ہے اور جناب اللہ تین خصوصیت کے ساتھ کیا کیے ہیں، ذکر کیے ہیں۔ اور اس سورۃ الناس کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اخروی جو چیزوں، اخروی آخرت کو جو نقصان دینے والی چیزیں، اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سورہ ناس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین صفات ذکر کی ہیں اور ایک چیز سے کیا ہے پناہ مانگی ہے۔ وہاں پر ایک صفت کو ذکر کر کے تین چیزوں سے پناہ مانگی، یہاں پر تین صفتیں ذکر کر کے ایک چیز سے کیا ہے پناہ مانگی ہے، اور وہ کیا ہے کہ شیطان کا انسان پر وسوسہ ڈال کے اس کو آخرت سے کیا کر دینا، غافل کر دینا، بے دین کر دینا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا دنیاوی نقصان ہے، ایک اخروی نقصان ہے۔ دنیاوی نقصان وقتی طور پر ہو سکتا ہے، کوئی بیماری ہوئی 5 7 8 سال مہینے جناب اللہ وہ بیمار رہے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مال ہلاک ہو گیا، کوئی دکان جل گئی، کچھ بھی ہو، تو انسان آہستہ آہستہ 2 4 سالوں کے اندر اپنے پاؤں پر پھر دوبارہ کیا ہے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کے اس نقصان کی کیا ہے، کچھ تلافی ہے، لیکن جو اخروی نقصان ہے اس کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ اگر شیطان نے جناب اللہ اس کو بہکا دیا، وہ ایمان سے بہک گیا، ختم ہو گیا، اب تو یہ ابد الآباد کے لیے جناب اللہ وہ کیا ہے، جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اس لیے اس اخروی نقصان کی اہمیت کو بتانے کے لیے تین اللہ تعالیٰ نے صفات ذکر کی، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ ایک اپنی صفت رب الناس ذکر کی کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس رب، اس کی جو لوگوں کا رب بھی ہے، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، اور الہ الناس جو لوگوں کا معبود بھی ہے۔ یہ تین صفتیں ذکر کر کے فرمایا من شر الوسواس الخناس، میں یہ ایسے شیطان سے جو دلوں کے اندر چپکے سے وسوسہ ڈالنے والا ہوتا ہے، بہکانے والا ہوتا ہے، اس سے کیا ہے پناہ مانگتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خناس کا معنی ہوتا ہے چپکے سے وار کر کے پیچھے چلے جانا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، ہر آدمی کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے تابع کر دیا، وہ ایمان لے کر آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ میرے تابع کر دیا، وہ ایمان لے کر آ گیا۔ فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے ہر آدمی کے ساتھ ہے۔ جب انسان کو دیکھا تھوڑا سا غافل ہے، اس کے دل کے اندر مختلف قسم کے خیالات ڈالتا رہتا ہے، گناہ کے، یہ کہ یہاں تک کہ انسان چلتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان جناب ذکر کرتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔
پھر جب انسان غافل ہوتا ہے پھر یہ اپنا جناب اللہ وہ آہستہ سے اندر ٹک ٹک لگائے رکھتا ہے اور گناہوں کی طرف لگائے رکھتا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو ذکر سے اللہ تعالیٰ کی یاد سے اعراض کرے گا ہم اس کا پھر ایک شیطان ساتھی کیا کر دیتے ہیں, مقرر کر دیتے ہیں. محترم سامعین کرام, آج وقت بھی تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے لیکن ایک آدھ بات ختم کر کے ماں بقی انشاءاللہ ہمارے جو معزز مہمان ہیں اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو حضرات محدثین مفسرین کرام رحمہ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرمایا کہ دیکھیے انسان کے دو طرح کے دشمن ہیں. ایک دشمن وہ ہے جو انسان کی شکل میں اور ایک وہ دشمن ہے جو شیاطین کی شکل میں. ٹھیک ہے نا, ایک وہ اب شیاطین جو ہے وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے. ٹھیک ہے نا, خود قرآن مجید نے فرمایا یرم من حیث لا ترونہم, وہاں سے وہ حملہ کرتے جہاں سے تم ان کو دیکھ ہی نہیں سکتے. ہمیں کوئی نظر نہیں آیا, کوئی جنات ہے, شیطان ہے, کیا ہے, ہمیں کوئی نظر نہیں. لیکن انسان جو ہے یہ سامنے ہوتا ہے. فرمایا کہ دونوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر ہی. ٹھیک ہے نا, ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے علاج کے متعلق فرمایا اگر انسان جناب دشمنی پر اتر آئے, سرکشی پر اتر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق ایک مقام فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. ٹھیک ہے نا, آپ ان سے درگزر کیجئے, چھوڑ دیجئے, معاف کر دیجئے اور ان کے در پہ نہ ہوئے. ٹھیک ہے نا, پھر کہیں کا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, کہ اگر پھر بھی کرے تو آپ اس کے ساتھ, وہ اگر آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے نا آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں, اس کے ساتھ حسن سلوک کریں. پھر فرمایا کہ اگر پھر بھی جناب اللہ یہ آپ کے حد سے گزر جائے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کا انتقام کیا, اس کے خلاف کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے پھر جہاد کا حکم دیا کہ یہ شریر ہے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کے ایمان کے اور اس کے یہ معاشرے کے اندر یہ ناسور ہے. اب ان کا علاج کیا ہے, جہاد کے ذریعے سے ان کے عقل ٹھکانے لگائی جائے. ٹھیک ہے, تو ان کا متعلق یہ بتا دیا. اور دوسرے نمبر پر یہ جو جہاں پر شیاطین کا ذکر ہے وہاں پر اللہ تبارک و پورے قرآن مجید وَإِمَّا يُنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. ٹھیک ہے نا, دو مقام پر یہ آیت آئی. اور تیسرے مقام پر جناب اللہ وہ 18ویں پارے کے اندر وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ, کہ جب شیطان آنا جائے تو اس کے ساتھ ہم لڑائی نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. وہاں پر ایک ہی حکم دیا, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں, استعاذہ پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں, بس ایک ہی حکم ہے. اور یہ تینوں جگہ پر جہاں انسان کا ذکر ہے وہاں پر عفو درگزر کا, وہیں پر شیطان کا ذکر کر دیا کہ ان کے ساتھ آپ نے الجھنا نہیں ہے, وہاں پر اپنے آپ کو کیا کر دینا, اللہ کے حوالے کر دینا ہے, تینوں مقام پر. اور اس صورت کے اندر بھی خاص طور پر اللہ تعالیٰ دیکھیں اسی بات کی تلقین کی ہے کہ دیکھیں یہ ایسا دشمن ہے کہ ہمیں نہیں نظر آنے والا, تو اس کا علاج کیا ہے, بجائے اس کے ساتھ الجھنے کے, مارنے دھاڑنے کے, وہ ہم کر نہیں سکتے. کیا کرنا ہے, ایک ہی کام ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو. اسی وجہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس طرح کی آیات پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی کیا کر دے, حوالے کر دے. تو محترم سامعین کرام, بڑے اختصار کے ساتھ میں نے ان کو کیا کیا ہے, بیان کیا ہے. ماں بقی انشاءاللہ العزیز ہمارے معزز مہمان اس پر کریں گے. اب ہم اسی پر اس کو مکمل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا یہ مکمل ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے اور اسی طریقے سے ہمیں قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رکھے. میں اپنی کمی کوتاہی کا بھرپور اعتراف کرتا ہوں کہ جس طریقے سے قرآن مجید کا حق یا جو تھا وہ تو نہ مجھ سے ادا ہو سکا ہے نہ ہو سکتا ہے. اپنی کمی کوتاہی کے باوجود جہاں سے جتنا ہو سکا میں نے پڑھا اور دیکھا اور پڑھا سونا اپنے اساتذہ نے سیکھا وہ آپ حضرات کے سامنے درس دے دیا. دعا فرمائے کہ جو مجھ سے کمی کوتاہی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. جو کمیاں رہ گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اگلے درس کے اندر اس کو پورا کرنے کی کیا توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بنائے اور ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رکھے. قرآن مجید کی تکمیل کے بعد کیا کہتے ہیں قرآن مجید کے آگے شروع بھی کیا جاتا ہے جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کیا کہتے ہیں نعم الحال والمرتحل کہ جیسے قرآن مجید مکمل ہو جائے شروع کر دیا جائے. میں بطور برکت کی شروع کر دیتا ہوں ورنہ میرے اپنے ذہن میں تھا میں نے جو اپنے اساتذہ میں سے دیکھا کہ اس کو بدھ والے دن انشاءاللہ عزیز ہم آگے اپنے درس کو شروع کریں گے. ہمارے استاد محترم وہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث بھی نقل کیا کرتے کہ بدھ والے دن جو کام شروع کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پایہ تکمیل تک کیا ہے کرتے ہیں پہنچاتے ہیں.
تو اس لیے سے ہم لیکن بطور برکت کے ہم شروع بھی کر دیتے ہیں تاکہ نعمت اس حدیث کا مصداق بھی ہمیں ہو جائے. اور انشاءاللہ عزیز مزید آگے ہمارا درس جو ہے وہ بدھ والے دن سے انشاءاللہ عزیز ہوگا. بیچ میں 1-2 دن ہم اپنا درس حدیث کیا ہے کر لیں گے. کل البتہ نہ درس حدیث ہوگا نہ درس قرآن، تاکہ پروگرام کے سے تاخیر بھی ہو بھی جائے تو کل انشاءاللہ عزیز کچھ بھی نہیں ہوگا، 2 دن ہوگا. آگے ہم بطور برکت کی شروع کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں. الرحمن الرحیم، جو تمام جہانوں کا جو رحمان ہے رحیم ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو راستے سے گمراہ ہو گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ متقین وہ ہیں جو ایمان بالغیب لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے ہم اس میں سے ان کو خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ہم نے آپ پر نازل کیا، اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں. آج ہم انشاءاللہ ابتدا بھی کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور انشاءاللہ امام بقیہ جو ہے اس طرح پھر آئندہ اپنی ترتیب کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.